چند ایک حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کلیسیا کے نام 11واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے، 15 آیت سے خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اب تک قائم رہے گا۔ ہیلیلویا۔ اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اے لڑکوں، یہ اخیر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اور آخری حوالہ پڑھتے ہیں، پولس رسول کا دوسرا خط ہے کرنتھس کلیسیا کو 11واں باب ہے، اور اس کی جو ہے وہ 15 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا کرنتھس ہے، اس کا 12واں باب ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ اور آگے جو ہے وہ میں نعمتوں کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزات کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ یہ جو روحوں کا امتیاز ہے یہ بہت ضروری ہے۔ روحوں کا امتیاز جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اب دوسرا کرنتھس ہے، اس کا 11واں باب ہے، اور اس کی جو ہے وہ 14 آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر ہے۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ پہلا جو حوالہ پڑھا تھا وہ سانپ کی مکاری کے بارے میں تھا، کہ کس طرح سانپ نے ہوا کو بہکایا۔ ہمیں عام سی بات لگتی ہے، ہم اس پر غور نہیں کبھی کرتے۔ غور کریں، جو چیز غور کرنے والی ہے۔ ہم نے تو کبھی اس طرح خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں کیا جس طرح آدم اور حوا کرتے ہوں گے۔ خدا جو ہے وہ ان کے درمیان میں ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ حوا، آدم خدا کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، اس کی پریزنس میں رہتے ہیں، اس کے جلال میں رہتے تھے، ننگے تھے، لیکن ان کو لباس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا کا جلال ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ گناہ کی پہچان نہیں تھی، اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ ان ساری باتوں میں رہنے کے باوجود ابلیس کی مکاری کو وہ نہیں پہچان سکے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج یہ دنیا اتنی پلوٹڈ ہے، اتنی گناہ آلودہ ہے، اور ہماری زندگیاں ویسے ہی خدا سے دور ہے۔ ہم نے کبھی خدا کا اس طرح تجربہ کیا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ ابلیس کے بہکاوے میں آ جائیں گے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ پولس کہتا ہے کہ جس طرح سانپ نے مکاری سے، اب سانپ اگر ان سے بات کر رہا تھا تو ان کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ہوا نے شیطان کی بات مان لی،
اور کیا ہوا؟ جب اس نے بات مانی تو شیطان نے اس کو بڑے عجیب طریقے سے بہکایا. یہ پھل جو ہے وہ عقل بخشنے کے لیے کافی ہے. جس روز تم کھاؤ گے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور آج چرچز میں ایک اور بڑی گمراہی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہر چیز ہماری آواز سنتی ہے، ہر چیز پر ہمارا اختیار ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اب پہلی تو یہ بات ہے، خدا نے اختیار آدم اور حوا کو دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تب ہم نہیں تھے، تو جس کے لیے تھا اسی کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یسوع نے بھی تو یہ کہا کہ جاؤ سانپ اور بچھو کو کچل ڈالو، دشمن کی ساری قوت پر کیا ہو؟ غالب آؤ. یہ بھی خدا یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا. ہمارے لیے یہ ہے یا نہیں ہے یہ بات نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہے یہ ہے کہ ہم کلام کو سمجھیں کہ دراصل یسوع کہنا کیا چاہتا ہے. گمراہی جو ہے وہ خدا کے کلام کو جب ہم ٹویسٹ کر دیتے ہیں، جب ہم اس کو آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں وہ لیتے ہیں اور ان سے میسیجز سرمنز تیار کرتے ہیں، تو وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں گمراہ ہم آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ شیطان کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ اس کا ایک ہتھیار ہے. شیطان کو جتنا لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ اتنا ہے نہیں ہے. ہر مشن، ہر پادری، ہر بندے کو اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا. بائبل کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا کیا ہے؟ خدا ہے. اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ شیر ببر کی طرح کیا کر رہا ہے؟ دوڑا پھرتا ہے کہ کس کو کب کہاں پر پھاڑ کھائے. آج ہمارے ایمانداروں کو ایک یہ پرابلم ہے کہ وہ ایسے ابلیس سے جنگ کر رہے ہیں جو کہ خیالی ہے. خداوند یسوع جو ہے یا خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آخری وقت میں گمراہی جو ہے وہ عروج پر ہوگی. اور آج یہی پرابلم ہے کہ ہم سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے گمراہ ہو سکتے ہیں، میں گمراہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے آپ کی زندگیاں، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، خدا کے ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ آلریڈی گمراہ ہو چکے ہیں. کیسے؟ گمراہی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ دعا نہ کرو، گمراہی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ چرچ نہ ہو، گمراہی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو، گمراہی آپ کو یہ بھی نہیں کہے گی کہ تو یا غلط چل رہا ہے. گمراہی کا مطلب ہوتا ہے کہ سچ جو ہے اس کے متبادل جھوٹ کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ سچ ہے، اور لوگ اس کو جب قبول کر لیتے ہیں تو لوگ اوبیسلی گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اصل کی جگہ نقل چیز کو ریپلیس کر دینا یا اس کو رکھ دینا. اب اصل چیز بائبل مقدس میں جو ایمانداروں کے لیے ہے اس پر تو ہم بات ہی نہیں نہ کرتے. ہم تو دعا کے بارے میں بات کر لی، روزے کے بارے میں بات کر لی، چرچ آنے جانے کے بارے میں بات کر لی، شفا کے بارے میں، برکت کے بارے میں دعا جو ہے وہ بات کر لی. لیکن یہ ریپلیسمنٹ ہے، یہ متبادل ہے ان چیزوں کا جو بائبل مقدس میں ہے. اور یہ ابلیس نے کلیسیا میں اس کے جو ہے وہ بیج بوئے ہوئے ہیں، اور آج ہم اس کی فصل کاٹ رہے ہیں. صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، نجات پا لینا، پاک روح سے معمور ہو جانا، خاتم بھی بن جانا، سارا کچھ کر لینا، یہ کافی نہیں ہے. کلام میں لکھا سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یسوع المسیح نے سبت کے دن معجزہ کیا اور اس ایک شخص سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. کیا یسوع کو یہ علم نہیں تھا کہ سبت کے روز بوجھ اٹھانا جو ہے وہ شریعت کے یا لا کے خلاف ہے؟ یسوع نے یہ کیوں کہا اس سے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ شریعت کی جو تفسیر اور تشریح ہے وہ کاہن لوگ صحیح نہیں کرتے تھے. یسوع نے صحیح کی اور
اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے روایتوں کو، ہمارے اصولوں کو اور ایون ہماری شریعت کو بھی توڑتا ہے۔ گمراہی چرچز میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خدا کے رتبے پر لاتے ہیں۔ میں یہ حکم دیتا ہوں وہ ہو جائے، میں وہ حکم دیتا ہوں یہ اس طرح آ جائے، اس طرح وہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے، خدا کی جو ہے وہ ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے، ہم بھی چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یسوع کو کیوں مصلوب کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ شریعت میں لکھا کہ جو کوئی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خدا بنائے اس کو سنسار کیا جائے۔ اس لیے یسوع کو جو ہے وہ قتل کی یا صلیب کی سزا دی گئی، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یہ جو پردہ ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے خود یہودیوں پر یا اسرائیل پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ غیر قومیں بھی ایمان کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ یہ اس کا فضل ہے، لیکن اس کا فضل، اس کو جاننا، اس میں رہنا، یہ بڑی بات ہے نہ رہنی میں۔ یہ جو گمراہی ہے یہ اتنی ہے، ہماری ساری چیزوں میں ہے ہی گمراہی، اور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ آخری وقت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ گمراہی جو ہے وہ بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑے واقعات ملیں گے۔ باغ عدن میں آدم اور حوا کو کیا ابلیس نے کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ پھر آسمان پر جو ہے وہ ابلیس نے بہت سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، خدا کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے، لڑائی کی، آسمان پر جنگ ہوئی۔ اگر ابلیس خدا سے ڈرتا ہوگا تو پھر جنگ کدے نال؟ جتنا بندہ جنگ کرتا ہو تو کوئی ڈرتا تو نہیں نہ ہوتا، وہ سمجھتا کہ بھائی میں انہوں زیر کر داں گا یا ہرا داں گا وغیرہ جو بھی ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کا کیا ہے؟ اس جہاں کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا۔ ساڈے ایماندار دی اکھاں انیاں ہو گئی ہیں، وہ نہیں شیطان تو کچھ بھی نہیں، ساڈی ایک چھوٹی جی دعا سی کرنی انہیں بھج جانا ہے، تھوڑی گمراہی چوں نکل جائے بڑی گل ہے، تیری دعا نے انہیں بھجنا ہے، تو ہی بھجدا پھرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آسمان پر بھی دیکھیں، اور پھر اسرائیل کا بار بار گمراہ ہونا، خدا ان کے ساتھ بھی ہے پھر بھی وہ گمراہ، یسوع ساتھ ہے پھر بھی پطرس گمراہ ہو گیا، یہودا اکثر یہودی کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو آدم اور حوا ہے، یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس کی وجہ یہی تھی اپنے آپ کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا، لالچ دنیا کی چیزوں کا، اپنے عیش و آرام کا، اپنے رتبے کا، سٹیٹس کا۔ اور آج ہم تو نہیں نا گمراہ، ہمیں تو اپنے سے کوئی محبت نہیں ہے، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، سانو ساری اپنی تو فکر ہوندی ہے، فکراں تو بچن نہیں تے دعاواں کرانے ہیں۔ حوا اور آدم کیوں گمراہ ہوئے؟ پھل کھاؤ گے خدا دی طرح ہو جاؤ گے، پھر تانوں خدا دی ضرورت نہیں رہے گی، تواڈے کول پورا باغ ہوئے گا، پوری زمین ہوئے گی، تسی تواڈا اختیار ہوئے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تانوں ہر چیز دا نالج ہو جائے گا۔ آج اسی بھی سیم انج ہی کرنے ہیں۔ اور یہودا کس لیے گمراہ ہوا؟ پیسے کی وجہ سے۔ کس لیے؟ روپے پیسے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس تھیلی ہوتی تھی۔ پطرس بھی گمراہ ہوا، اور یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، پطرس کو کہا، پطرس کو۔ اور وہ کس لیے؟ کیونکہ جب تک پطرس پر بھید نہیں کھلا تھا، ریزوریکشن یعنی یسوع کے اٹھنے سے پہلے، تو وہ آدمیوں کی باتوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، وہ صرف ایموشنز یا جذبات یا اپنی فیلنگ سے چلتا تھا، روحانی بڑا بنتا تھا وہ، لیکن وہ فیلنگ والا تھا کہ ایسے ہی میں یسوع تیرے لیے جان دوں گا۔ یسوع نے کیا حوصلہ کر، مرغ دے بانگ دین تو پہلو کنی باری؟ 3 دفعہ۔ نہیں یسوع جان داں گا۔ تب وہ جسم میں چل رہا تھا، اور جسم ہمیشہ یہی کہتا ہے او نہیں تو یسوع نے بڑا پیار کرنا ہے۔ جسم میں جب آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو آپ کا جسم یہ کہے گا ہاں دعا کر، آپ کا جسم یہ کہے گا ہاں تو یسوع نے بڑی محبت کرنا ہے، ہاں تو یسوع نے بڑا پیار کرنا ہے، ہاں تو یسوع نے واقعی یسوع لئی تو جان بھی دینا چاہنا ہے، سارا کچھ یعنی کہ تو یسوع لئی، تیرا تو اٹھنا بیٹھنا یسوع ہے، تیرا ایمان یسوع ہے، تو یسوع دے بھروسہ کرنا ہے۔
تو کسی اور تے بھروسہ نہیں کرتا، لیکن اس کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی، اس کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی۔ پطرس کا بھی سیم یہی آتا، اور آج ہمارا بھی یہی حال۔ ہاں جی، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، دیکھو جی سارا کوئی یسوع ہی کر دینا، اے وے او وے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آج کل ہم باتیں کر رہے ہیں، جن کو ہم روحانی باتیں کہتے ہیں، وہ روحانی نہیں ہے، صرف جسمانی باتیں ہیں۔ روحانیت کا ہم نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، ادروائز ہم جسمان نہیں ہیں، کہ ہماری ٹیچنگز، ہماری دعائیں، ہمارے چرچ آنا جانا وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ جسمانی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا یہ کہاں سے شروع ہوئی ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یسوع کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے شیطان آیا، کتنی آزمائشیں کی؟ 3، اور یہ تینوں آزمائشیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ یہ پتھر کیا بن جائے؟ روٹیاں بن جائے۔ بدن کی فکر، بدن کی ضروریات نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا کیا لکھا ہے 91 زبور میں کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ پھر مجھے سجدہ کر دے، میں دولت تجھے دے دوں گا، یہ کر دوں گا وہ، یعنی کہ پہلی روٹی جو ہے وہ پیش کرتی ہے بدنی فکروں میں الجھنا، بدن کی فکر میں مبتلا رہنا، بدن کی ضرورتوں کے بارے میں سوچنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان دا مقابلہ تو تسی کرو گے، ہاں دعا بھی کرو گے بھج جائے گا، لیکن گل اے ہتھیار جڑے تواڈے خلاف وہ چلاندا ہے، انہاں دا کی جواب ہے تواڈے کول؟ صرف دعا۔ ہن ساڈے ورگا ایماندار ہوندا نا یسوع، شیطان تو سامنے آ گیا، سیدھا ہی سامنے آ گیا، آج تینوں میں اپنے نا تے حکم دینا، جا چلا جا۔ یسوع نے اج تک کچھ بھی نہیں کیتا، تے تواڈے ایمانداراں دی تے حرکتاں ہی اے نے۔ یسوع نے نہیں کہا تو منو مارن آ گیا، یسوع نے کچھ نہیں کیا، لکھا ہے روح القدس اس کو لے گیا، یہ میں نے سنڈے کو بھی بتایا تھا، روح القدس اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے۔ کہ ہم بدن کی فکریں لیے پھرتے ہیں، بدن کی فکر میں ہیں اور دنیا کی فکر میں ہیں اور بدن کی ضروریات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور ہم ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن جب کہ خدا یسوع نے یہ کہا کہ فکر نہ کرو۔ ہمارے سامنے جب ابلیس آتا ہے، ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، دعا کرو تے بھج جائے گا۔ بھائی دعا سے ابلیس نہیں بھاگتا، اگر بھجدا ہے نا، بھجدا ہے تو ذہن کھول کے سوچو، کلام چ نہیں لکھا ابلیس دعا تو بھجدا ہے، لیا ابلیس دا مقابلہ کرو، تو تواڈے کول ایک ہی چیز ہے نا، دعا وچ تواڈا ذہن بند ہویا ہے، تسی سمجھو دعا وچ اسی ابلیس دا مقابلہ کرنا، تواڈی عقلاں تے پردے پے نے، دعا نہ ابلیس بھجدا ہے۔ پتہ نہیں کیڑی بائبل پڑھ دے ہو تے کیڑی تانوں سمجھ لگ دی ہے، فارغ ہو تسی، لیا ابلیس دا مقابلہ کرو۔ وہ تواڈے خلاف ہتھیار کیڑے بنا، تانوں تے اودے ہتھیاراں دا نہیں جدوں پتہ، تے تسی مقابلہ اودے نال خاک کرنا، وڈے آیتاں لئی پھردے نے، کوئی تواڈی صداقت ہی کوئی نہیں ہے، فارغ ہو تسی سارے۔ ہالےلویا۔ میں نا ایسے ابلیس آیا، میں نے دعا کری شروع کر دی، ہالےلویا ہالےلویا، زور سے، او تسی آپ ہی تھک جاندے ہو، ہاں واقعی ہن ابلیس بھج گیا، ابلیس نہیں بھجا، تسی آپ ہی بھجدے پھردے ہو۔ ابلیس کے ساتھ جو لوگ دعا میں جنگ کرتے ہیں، میری بات یاد رکھیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو، کیسے؟ روح کے سب ہتھیار باندھ لو، دعا نہیں، روح کے سب ہتھیار باندھ لو۔ افسیوں کے خط میں یہ آخری باب میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ کو یہ سمجھ نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کو نزدیک ہاں جی مقابلہ کرو کنج کرنا، ہاں جی دعا نہ کرنا، کیونکہ تسی دعا تے اڑے ہو، تہاڈا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے شیطان نہ تہاڈے کو بھجنا جے تے بس تسی بھجنا، تسی آیتاں چک دے پھرنا، اے مطلب ہے وہ مطلب ہے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، بائبل کے تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ سچائی کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ ابلیس بھاگے گا۔ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں کوئی آیتاں نوں مروڑ توڑ نہیں جنہیں سینس ہی نہ ہے کہ بولنے لگا بھی نہ پتہ ہے کہ میں کیڑی آیت بولا، لیکن غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہوں تسی کہو ہاں بھائی صاحب یہ کوئی دعا وچ اسی مضبوط باندھ دینا، تہاڈی ہر چیز غلط ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، ہتھیار کے بنی دینے، آپ دعا ہی کریں گے نا، او خدا دا خوف کرو، تہاڈی تے دعا ہی لے بیٹھی ہے، تہاڈا بیڑا غرق نے کیتا ہے، آگے بھی مزید کرنا ہے، فکر نہ کرو۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، یہ نہیں کہ لہا دعا کرو، اور کی لہا تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا
کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی ان فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں، اس واسطے تم خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو. صرف دعا دی گل نہیں، دعا تے وچ ہتھیار ہے ہی نہیں. وہ بھی میں اگے جا کے پڑھنے نہ کئیاں نوں یار بائبل تے پڑھنی نہیں نہ آندی، گمراہی یہ نہیں انہاں دے وچ جو پادریاں نے ساتھ دیتا نہ انہاں نوں پتہ نہ تانوں پتہ. سارے کو ہاللویا. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. تسی قائم تے رہندے ہی نہیں، تسی تے بھجدے پھردے ہو. پہلا ہتھیار پاس سچائی سے اپنی کمر کسو. اب سچائی سے کمر کسنے کی بات ہو رہی ہے نا، دعا کی بات نہیں ہو رہی. دعا کریں گے سچائی کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، سچائی سے واقف ہو پھر سچائی تمہیں کیا کرے گی. اچھا، جب آپ کے اندر سچائی نہیں ہے آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاویں دعا کرو تے پاویں جو مرضی کرو، پاویں غیر زبانہ وچ کرو تے پاویں اپنی زبان چ کرو تے پاویں انگلش وچ کرو تے پاویں اردو تے پاویں ہندی تے پاویں پنجابی تے پاویں فائر پریئر تے پاویں پتہ نہیں کیڑی پریئر. ابلیس تواڈے کو نہیں جے بھجنا تے نہ بھج سکدا. تانوں تو نے اینا گمراہ کیتا ہے، تسی اپنے آپ کو بڑا سمجھدے ہو. نہ بائبل چ لکھا کہ دعا کرو گے تے ابلیس بھجے گا. تسی کیڑی چیزاں تے مان کردے ہو؟ کیونکہ تسی گمراہ ہو چکے ہو. کیونکہ ابلیس تانوں کہندا یار میں ادے کو ڈرنا ہے دعا تو، تاکہ تسی اصل جگہ دی جیڑا ہے وہ نقل چیز استعمال کردے رہو تاکہ تہاڈی زندگیاں اُتے گمراہی چھائی رہے تے ہلاکت وچ تسی جاؤ. ہن سچائی سے اپنی کمر کس لو. شکر ہے دعا دا نہیں کیا. راست بازی کا بخت لگا لو. شکر یہ بھی دعا نہیں کیا. تے اے ہتھیار دعا وچ نہیں جے پائے جاندے. تسی اپنی آیتاں چکدے پھردے ہو نا، یہ دعا وچ نہیں پائے جاندے. یہ آپ کو جو ہے وہ سچائی کے بعد ہی یہ ہتھیاروں کا پتہ چلے گا کہ یہ ہتھیار ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو پہن سکتے ہیں. راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. یہ دعا کا کوئی ذکر نہیں، لیکن کیا ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اس گھر سے جاگتے رہو. اب یہ نہیں لکھا کہ دعا سے ابلیس بھاگے گا، صرف یہ لکھا ہے کہ ہر وقت اسی طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. دعا اور منت آپ نے روح میں کرتے رہنا ہے. روح وچ تے دعا سانو کرنی نہیں نا آندی. ساڈا نا بڑا برا حال ہے. ساڈے سامنے جو پیش کیتا گیا ہے نا اسی وہ یقین کرنے ہیں. اور وہ ابلیس تسی سمجھتے ہو گمراہی کرن لئی کی نہیں کر سکتا، وہ سارا کچھ کر سکتا. ایون وہ اپنا روپ بھی چینج کر لیندہ ہے. ہوا دے سامنے وہ روپ چینج کر کے گیا یا نہ گیا. بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. اگر ایمانداراں نوں کوئی چیز گائیڈ کر رہی تے نہ سمجھن پاک روح کردا نہ وہ جڑا روح ہے تانوں پتہ ہونا چاہیے کون ہے. بس تانوں جے پتہ ہے تے حالات نہ بدل جان. تو ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا منت کرتے رہو اور اسی گھر سے جاگتے رہو. سب مقصدوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو. اچھا، اب یہاں پر تو یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ بھائی جی تسی دعا کرنی ہے تے دعا کرنے سے شیطان نہیں بھاگتا. میں پھر کہاں گا کہ وہ دعا کرنے سے شیطان نہیں بھاگتا. اگر یہ پالوس رسول نے یہ خط لکھا ہے تو اس کی بیس کیا، اس کی ریالٹی کیا؟ اس کی ریالٹی یہ ہے کہ جب شیطان یسوع کے سامنے آیا تو یسوع کو اس نے آزمایا اور اس نے ہتھیار کون سے چلائے؟ بدن دی فکر کر لے، بھوکا ہے ایویں مر جائیں گا، روٹی بن جائے تو کھا لیں. خداوند یسوع نے نہیں کہا شیطان دور ہو، تینوں میں پیر تھلے ساڑ دینا، تینوں میں اگ لا دینا. ایڈے تسی دوزخی رہ گئے. شیطان کو آگ پتہ کتنے لگنی ہے؟ دوزخ سے جا کے. ہاں جب ہم دعا کرتے ہیں شیطان کو آگ لگتی ہے. کتنے بائبل بچے یعنی کہ کسی نے کیا ہے، پالوس نے، پترس نے، یوحنا نے، یعقوب نے، پالوس نے، تسی دعا کرنے شیطان کو آگ لگنی ہے. تسی سنی غلط ہے، گمراہی دے مارے ہوئے لوگ کی. جب میں دعا کرتا ہوں ایسے روح کی آگ آتی ہے اور شیطان جل جاتا ہے. جی شیطان جل جاتا ہے تو پھر زندہ کتوں رہا ہے؟ وہ اتوں ساڑ لیندے، اتوں بھجا بھی لیندے، تہاڈی جان پھر نہیں چھڑتا، تہاڈے سراں تے بیٹھا ہے، تہاڈی کوئی بنیاد نہیں. شیطان نے پہلی آزمائش کی، یسوع نے کلام میں سے جواب دیا، اور وہ نہیں جواب دیا جتنی مرضی آئے تو چک کے سٹ دیتی نا. یسوع نے وہ ریولیشن جو ہے وہ بیان کیا جو استثناء کی کتاب 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہا. خداوند نے 40 برس تک ان کو بیابان میں اس لیے رکھا تاکہ ان کو آزمائے کہ ان کے دل میں کیا ہے. ہاللیلویا. جب آپ استثناء اس کا 8واں باب اس کی 2 سے 4 آیت میں
پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ لگیں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. چلو جی شیطان نہیں گیا, یسو پاس ہو گئے پہلی آزمائش. دوسری آزمائش وچ تھلے ڈیگ دے 91 زبور ہیں تیری بابت لکھا آیا ہے. لیکن خداوند یسو نے سچائی نہ جواب دیتا ہے. میں نہیں جدھر دی مرضی آئے تو پھاڑ کے دے دیتی نہیں. خداوند یسو نے جڑا وہ سچائی دے نال جواب دیتا. پھر تیسری آزمائش آ گئی, بھئی اگر تو خدا دا بیٹا ہے اے کر دے وہ کر دے تھلے ڈیگ دے منو سجدہ کر دے. اینڈ تے سجدے دی گل آ گئی. تو یسوع نے یہ نہیں کیا, انہیں یہ شیطان تو جھوٹ بولنا ہے, تیرے کو تو دولت ہے ہی نہیں, تیرے کو تو بادشاہی ہے ہی نہیں, تو تے بالکل کمزور ہے, لے تو تے آ رہا ہے تیرے تو میں کچل دیتا ہے, میں تینوں یہ کر دیتا وہ کر دیتا. خدا یسوع نے یہ نہیں کہا. خدا یسوع نے یہ کہا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, صرف اسی کی عبادت کر جیسی ایماندار کی کرنا. وہ نہیں ہو شیطان تو پتہ نہیں کی ساڑھے ذہنہ چ پڑے ہیں. اور اینڈ تے یسوع نے پھر بھی دعا نہیں کی تھی, پھر بھی دعا نہیں کی تھی. یسوع نے کہا شیطان دور ہو, تے شیطان چلا گیا. تے اسی کی کرنے ہیں, شیطان تینوں اگ لگ جائے, تینوں میں پیراں تھلے ساڑ دا, تینوں میں کچل دا, تینوں وہ کر دا, تینوں یہ کر دا, سانپ اور بچھوں کو کچل لا لو, یہ کر لو وہ کرو. آج تھی پھڑی پھر دیو شیطان تواڈے سر تے بیٹھا دا, تسی پیراں تو کچلی جاندے. وہ کہنا چلو تھلے پیر ماریا تہاڈا یہ ہی حل ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ سچائی کے وسیلہ سے, اگر اسی لیے کلام میں پہلا ہتھیار ہے سچائی سے کمر کس لو. یہ نہیں لکھا دعا کر لو, نہیں, پہلا ہتھیار ہی وہ ہے کہ بنیادی چیز سچائی سے واقف ہوں گے تو ابلیس آپ کے ورڈ سے, آپ کے جو آپ بولتے ہیں اس سے وہ جو ہے وہ دور جاتا ہے. پر پھر آ جاتا ہے جدو تسی ایک بار یہ ہتھیار پا لیندے ہو تے نہ اعلان دا سوچنا نہ ہے. تانوں تے اج تک پتہ ہی نہیں لگا, تسی بس خیالی روحانیت اپنائی, باقی تو تانوں ابلیس رہن چ کوٹدا جویں. سو یسوع نے کیسے مقابلہ کیا. آدم اور حوا کے پاس بھی وہ سچائی ہوتی تو آدم حوا بھی اس کو جواب دے سکتے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایوب کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایوب کو شیطان ہی سارا کچھ کر رہا سی, چاہے پاویں خدا نے دیتا. تو ایوب نے کی کیا, بھائی شیطان میں تو نہیں جانتا انہیں کیتا یا نہیں کیتا, جن نے دیتا سی کنے دیتا, خدا نے دیتا تو انہیں واپس لے لیا. سمجھ لگی یا نہیں. تو ساڑھی ایمانداری پتہ متوجہ ہے, کیونکہ تسی خدا تو زیادہ شیطان تو ڈر دے ہو, خدا تو زیادہ مصیبتاں تو ڈر دے ہو, خدا تو زیادہ تسی روپے پیسے دی کمی تو ڈر دے ہو, خدا تو زیادہ اپنے کاروبار تو ڈر دے ہو, خدا تو زیادہ اپنی بیوی بچیاں تو ڈر دے ہو, روٹی پانی کپڑا مکان بجلی دے بل گیس دے بل, خدا تو زیادہ تسی اینا تو ڈر دے ہو, اس لیے اینا دی فکر چ رہندے ہو. خدا دی تانوں کوئی فکر نہیں. کیوں نہیں فکر؟ خدا ہوے یا نہ ہوے, میں دعا تے کرنے دا مطلب خدا میرے نال ہے. اور اے وہی گمراہی دی نشانی جے. لبو آج نہیں بھائی صاحب جی آج تک جے مرضی بھجدے پھرو, تہاڈی زندگی انج دی جے, انج دی رہنی ہے. ہاللیلویا. گمراہی جو ہے چرچز میں کتنا کام کر رہی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہماری بیس بائبل تو ہے ہی نہیں نا. آج آپ آیتوں سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف آیتیں ہی سنی ہیں. دعا کس طرح کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا. یسوع نے ایک دفعہ کہا, صرف ایک دفعہ پوری بائبل سے ایک دفعہ ہی طریقہ کار بائبل کا لکھا کہ شاگرداں نے پوچھا یسوع یا نہ اپنے شاگرداں نوں سکھاندا, تو سانوں کیوں نہیں سکھاندا, سانوں بھی دعا کرنی سکھا. مجھے یاد آیا, میں لگتا وہ ہے تو یہودی سن, میں مسیح نے دعا کیسے کرے. پھر خادم میں چنگی لمبی ڈسکرپشن پانی ہوتی ہے, گھٹنوں کے بال ہو کر دعا کریں, رو کر دعا کریں, یہ کر لیں وہ کریں. خدا یسوع نے کہا جب تسی دعا کرو کوٹری جا کے کرو تو دوسری گل ہے اپنے منہ نوں بند رکھو, بک بک نہ کرو. ایویں نہ بول دے رہا کرو خدا منوں اے دے دے خدا منوں وہ دے دے, کیونکہ وہ جاندا تسی انہاں چیزاں دے محتاج ہے وہ. لیکن خدا یسوع نے دعا کرنی کی سائی, جدوں میں تسی دعا کرو تو کی کہو, اے ہمارے باپ. پوری ویلو بائبل وچ ہے, پورے پیدائش تو مکاشفہ 66 کتاباں نچوڑ ہے. جب میں تانوں دس رہا, میں کوئی آیت نہیں دس رہا. آیتاں تسی بڑیاں لب لو گے, اس لیے تو گمراہی ہے کیونکہ آیتاں لب لیندے ہو. جدوں کسی نے سایا نہیں, نبیاں نے آ کے نہیں سایا, او بھائی تسی دعا کرنی. چلو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ساری گلاں چھاڑ دو, آیتاں نوں رکھو اپنے گول, یہ تہاڈوں مبارک ہون. پیدائش تو مکاشفہ تک بڑے نبی آئے یا نہ آئے, 66 کتاباں نے. یہ وڈے نبی بھی نے چھوٹے نبی بھی نے, ہر نبی تو نبی ہوندے نے.
ٹھیک ہے، لیکن ویکھو انہاں دی دعائیاں زندگی بارے کدی نہیں لکھیا گیا. ہن کہ ہاں جی یسوع ویکھو جی دعا کردا سی نا، یسوع جی دعا کردا سی اپنے شاگرداں نوں کیوں نہیں سی سکھاندا دعا کریا کرو راتی، آپ ہی کلا چلا جاندا ہوندا سی. انہوں نے کہنا یار جاگدے رہو میں ذرا دعا کر رہا ہوں. انہوں نے یسوع نے نہیں سکھایا، کدی سوچیا نے بس تسی ذہن ہی لئی پھر نا تانوں انہاں کہندی کتھے سوچاں آندیاں نے. یسوع نے انہوں نے کیوں نہیں سکھایا؟ جی یسوع دا دعا جی ایڈی دعا ضروری سی تے یسوع کہتا ہائے دعا کرو ہے میں نے گل بائبل چ لکھی ہے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. یسوع پوری رات دعا کرن چلا جاندا سی یا نہیں سی جاندا؟ پہلی تے گل کی دعا کردا ہے گا، خدا نال گلاں کردا ہے گا تے پھر تسی دعا کی کردے؟ نہیں اسی گلاں نہیں کردے، اسی بس دعا ہی کرنے ہیں. تہاڈا دعا دا مطلب وہ یہ جو تہاڈا ہے، تہاڈی بائبل والی دعا نہیں ہے کہ تہاڈی تے دعا جڑی وہ تہاڈی خواہشاں دا مجموعہ ہے. خدا تک ایک شیطان نال مقابلہ کرن دا ایک ذریعہ کی ہے دعا، خدا تو منگن دا ایک ذریعہ کی ہے دعا، روحانی ہون دا ایک ذریعہ کی ہے دعا، قوت حاصل کرن دا ایک ذریعہ کی ہے دعا، برکت حاصل کرن دا ایک ذریعہ کی ہے دعا، اور خوشحالی حاصل کرنے کا ذریعہ کی ہے بولو دعا، اور شفا لین کا ذریعہ کی ہے دعا، مرن جین تہاڈا کی ہے دعا. تے بس کر جا، یہ کچھ نہیں جی ملنا، صرف تہاڈا اے ذریعہ جے، تہاڈا ذریعہ یسوع نہیں، صرف دعا ہے. کیونکہ بھائی صاحب جی وہ بھی تو یسوع کول کرنی ہے، نہیں دعا ہے تہاڈا ذریعہ. کہ لوگ جب ہم دعا کرتے ہیں بڑی قوت حاصل کرتے ہیں، منوں نہیں لگتا کہ دعا تو قوت ملتی ہوئے. جی نہیں تسی دعا تو قوت حاصل کرتے سارے مسیح بچپن تو لے کے اج تک دعائیاں کرتے ہیں، کنیاں کو تہاڈے وچ قوتاں ہیں، کنیاں کو تہاڈے وچ پاور ہے. تسی اپنے حالات تو اج تک نہیں نکل سکے تو کہڑیاں دعاواں تے فخر کرتے ہیں؟ کوئی دعاواں تے فخر نہ کرو، والے وہ لیا میں نہ کڈیا کرو اپنے آپ نے تسلی. دیکھو جی خدا یسوع نے کہا دعا کیا کرو، یہ کریا کرو، بس تانوں ہی کیا ہے. ہاللیلویہ. سو دعا کے بارے میں بھی چرچ میں گمراہی ہے، چرچ آن دے بارے بھی کی ہے، چرچ غیر زبانہ دے بارے بھی، خدا دے کلام دے بارے، بپتسمے دے بارے بھی، شاعر بانی دے بارے، پرستش دے بارے، برکت دے بارے، شفا دے بارے، بادشاہی خدا دی بادشاہی دے بارے، روزے دے بارے، روح دی نعمتاں دے بارے، تسلیس دے بارے، یسوع دے بارے، یسوع دی ماں دے بارے، کلیسیا کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں، اتوار یا دنوں کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی جو لسٹ ہے جی کدی نہیں ختم ہو سکتی. یہ ساری چیزاں میں تسی گمراہ ہوئے ہیں، سانوں نہیں پتہ سی کیوں دعا کرنی. ہاں جی قوت ملتی ہے، تانوں کتھوں قوت مل جاتی جی، اینی قوت ملتی ہے پھر انہوں استعمال بھی کر لیا کرو کہ صرف آجتاں دی ہاتھ تک ہی ہے. پاور آپ کو اس سے نہیں ملتی جو آپ سمجھتے ہیں، خدا کی قوت آپ کو اس سے نہیں ملتی جو آپ طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں. کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ خدا کی قوت جو ہے وہ دعا کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے. پیدائش سے مکاشفہ تک جب آپ پڑھیں گے تو خدا کی پاور اس کے کلام کے وسیلہ سے ظہور میں آتی ہے. چونکہ ہمارے سامنے کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس کا شخصی طور پر تجربہ کیا اور آپ کو پتا ہے دعا کے بغیر بھی معجزے ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. خدا تو لا تبدیل ہے، یہ میں اپنی کوئی بڑائی نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمیں ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد جب خدا ہمیں ایک عمل سے گزارتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار کلام میں معجزے ہوندے نے، دعا نہ نہیں ہوندے. جب خدا نے مجھے یہ اس عمل سے گزارا تو اس لیے میں اس لیے کہنا دعا نہ کچھ نہیں ہوتا. تسی سن رہے ہو تواڈے وسیلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو تسی سن رہے ہو، اسے تانوں سمجھ نہیں لگتی. تو میں ایک عرصہ جڑا یہ سمجھ چو گزر کے ایتھے منو خدا نے سہایا ہے کہ معجزے دعا تو بغیر بھی ہوندے نے تے ہوندے سن. لنگڑے چلدے ہن یا نہیں سے چلدے، گنگے بولدے ہن یا نہیں بولدے، بہرے سوندے ہن یا نہیں سوندے، اندھے ویندے ہن یا نہیں ویندے، سارا کچھ ہی ہوندا سی. کنج میں کوئی بہت بڑا نہیں، بات یہ ہے کہ سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اس لیے میں کہہ سکنا کہ دعا دے وسیلے معجزے نہیں ہوندے. تانوں کوئی پتہ ہی نہیں، تسی تے ہمیں منہ چک کے آج تک لبنیاں نے نا، ویکھو جی دعا فلانا دعا کریا تو میں تو اس وچوں گزریا، مجھے تو پتہ ہے میرے تو پیت کھلے ہے، میرے تو سچائی کھلی ہے. اس لیے میں تانوں انج دی کوئی پادری تانوں گلاں سنا سکدا ہے کہ پوری پیدائش تو لے کے مکاشفہ دی کتاب پڑھ لو. نبیاں دی زندگی جڑی دعائیاں ہن او وچ ذکر ہے وے او اننے گھنٹے دعا کردا سی. لکھیا ہے ابراہیم اتنی دیر دعا کرتا تھا، یوسف اتنی دیر دعا کرتا تھا، داؤد اتنی دیر دعا کرتا تھا، ایلیا اتنی دیر دعا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اور لکھیا ہے یا پترس اتنی دیر دعا کرتا تھا یا پلوس اتنی دیر دعا کرتا. اگر انہوں نے کہا بھی ہے دعا کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تسی دعا ہی کرنی ہے. کہہ رہے دعا کرو، کیونکہ ان کے نزدیک دعا کا جو مطلب ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل اپوزٹ ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو کہ دعا کا مطلب کیا ہے. اینی وے سو ہم دیکھیں گے کہ انسان گمراہ کب ہوتا ہے
سب سے پہلے انسان تب گمراہ ہوتا ہے جب اپنے بدن کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بڑی آپ کے لیے باتیں سننے اور سوچنے اور سمجھنے والی ہیں. انسان تب گمراہ ہوتا ہے جب کچھ نیا پانے کی فکر اس کے اندر ہوتی ہے. کچھ نیا کرنے کی فکر جو ہے وہ ہمارے لیے گمراہی کے دروازے کھول دیتی ہے. نمبر 4 ہے اپنی حکمت دکھانے کی فکر. نمبر 5 ہے اپنی خوبیاں دکھانے کی فکر. نمبر 6 ہے دنیاوی چیزوں کی فکر. 7ویں نمبر پر اپنی راست بازی دکھانے کی فکر. 8ویں میرے ساتھ خداوند براہ راست بولتا ہے. نمبر 9 ہے نفع کا لالچ. نمبر 10 ہے دوسروں کے نفع کا لالچ. نمبر 11 ہے نئی نئی باتوں کی تلاش. 12واں یہ 11واں تھا نئی نئی باتوں کی تلاش. نمبر 12واں ہے نئی نئی تفسیریں. اور نمبر 13واں ہے اپنے تجربات کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا. نمبر 14 ہے دوسروں کے تجربات پر زندگی بسر کرنا. نمبر 15واں ہے خوابوں اور خیالوں میں زندگی بسر کرنا. خواب خیال ویک کے سوچ کے جڑا زندگی بسر کرنا یہ سارے لیے گمراہی دے دروازے کھول دیندا. اور نمبر 16 ہے کلام مقدس کو اپنے تجربات سے ثابت کرنا. اور نمبر 17واں ہے کلام مقدس کو دوسری کتابوں سے ثابت کرنا. اور نمبر 18واں ہے صرف روح دی گل کرنا. تے نمبر 19واں ہے اپنے آپ دی منادی کرنا. تے نمبر 20واں ہے دنیاوی سوچ نال کلام نو پڑھنا تے سننا. یہ ساری چیزیں یہ جو میں نے لکھے یہ ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ جو کلام چ لکھے ہے وہ فی حرف آخر ہے لا تبدیل ہے. ان کسی دی تفسیر تے تصدیق دی ضرورت نہیں ہے گی. اب اگر آپ خادمین کے تجربات کو بیس بنائیں گے تو یہ مت سوچے کہ آپ صحیح یسوع تک پہنچ سکتے ہیں چاہے وہ کتنا بڑا بھی خادم ہے, چاہے اس کا کتنا بڑا نام ہے. لوگ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, ایسی اسپرٹس جو ہے وہ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں, باندھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آزاد نہ ہو. اس لیے یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو, سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اب سچائی ہے کیا؟ ہمارے جو حالات ہیں ہمارے لیے وہ سچائی ہے, یہ اصل سچائی نہیں ہے. ہمارے جو حالات ہیں ہمارے لیے وہ سچائیاں, لیکن بائبل مقدس کی سچائی کچھ اور ہے. ہمارے جو گھر کی پرابلمز ہیں ہمارے لیے وہ سچائی ہے, نہ کہ جو بائبل مقدس کہتی ہے وہ سچائی نہیں ہے. ہمارے لیے دنیا داری سچائی ہے, کلام مقدس کی سچائی ہمارے اوپر نہیں کھلی. دنیا داری کی سچائی کھلی ہے, خاندان کی سچائی کھلی ہے, روپے پیسے کی, فکروں کی, دھن دولت کی, مال و دولت کی, مکان کی, کپڑے کی, اپنے بدن کی, یہ ساری سچائیاں ہمیں پتہ ہیں. کیسے؟ پیسے نہیں ہوں گے دوائی نہیں آئے گی, پیسے نہیں ہوں گے بل نہیں دیتا جائے گا, پیسے نہیں ہوں گے کپڑے نہیں آن گے, پیسے نہیں ہوں گے کار نہیں بنے گا, پیسے نہیں ہوں گے اے نہیں ہوئے گا او نہیں ہوئے گا. اے ساڑھے تے سچائی کھلی ہے. اسی یہ تو آزاد نہیں ہو سکتے, دعا تے تانوں کدے بھی نہیں کر سکتے. میں دعا بڑی کرنا کیتی آ, زور رکھ دعا تے. خدا دے کلام دی سچائی اگے یا تسی جڑی سچائی تو واقف ہو اگے وے, تواڈے لئی تے او اگے جے تسی واقف. لوکی دنیا دی فکراں وچ خدا دی سچائی تو واقف نہیں ہوندے. خدا تو دور چلے جاندے یا نہیں جاندے؟ بولو. ویکھو ابلیس تانوں کنا فریب چ رکھیا, انہوں نے کوئی گل نہیں, مجبوریاں وچ تے آ جاندے, مصیبتاں وچ تے بندہ پھس جاندا ہے نا, کوئی گل نہیں. یسوع نہیں تینوں چھڑدا, بس اے تینوں اے پتہ نہیں کہڑے شیطان نے تینوں دسیا یسوع نے تینوں چھڑدا. یسوع تانوں پھڑدا کدوں جڑا انہوں تانوں چھڈنا. یسوع پھڑ لیا تے یسوع چھڑ دیتا. پتہ نہیں تسی کیڑی کھیڈ لائی ہے, عجیب ہی کھیڈاں تسی شروع کیتیاں نے, اپنے نقصان کیتی جاندے ہو.
ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ नहीं की भरे ਉਹ बाबा भाई साहब ने की गल की भाई यीशु ने आपको छोड़ दिया था अब उसने पकड़ लिया। बाइबल ये कहती है ਜਿਹੜਾ बार गुनाह करता नाती सूरनी वर्गा ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੇ नहीं पोलाइटनेस प्यार है ना ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ पता नहीं केड़े केड़ी आयतां इकट्ठियां की खिचड़ी बनाई ने हालेलुया। सो आप किससे वाकिफ है? आप कौन सी सच्चाई से वाकिफ है? दुनिया की सच्चाई से या यीशु की सच्चाई से? दुनिया की सच्चाई क्या है? पैसे से सब कुछ होता है। दुनिया की सच्चाई क्या है? कम करांगे तो खावांगे। दुनिया की सच्चाई क्या है? मेहनत करांगे ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा मकाम बनेगा, मेहनत करांगे आएगा। ये दुनिया की सच्चाई है। और अगर आप ये मेहनत करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन बाइबल की क्या सच्चाई है? फिक्र ना करो, दौलत के पीछे ना भजो, कल की फिक्र ना करो की खावांगे की पीवांगे। बाइबल की ये सच्चाइयां जे ये उनके जे सानू पता चल सकते, ये नहीं पता चल सकते क्यों? दिमाग को मजा आते हैं। फिर आयतां लभी दियां ने अब्राहम की सारी बरकतें ते यीशु ने की कह दिता बई दुनिया की चीज़ों की तलाश ना करो। उत्थे अब्राहम की बरकतां विच ही आ गई जे। हर साडी ते कोई बुनियाद नहीं हैगी तो असीं की करना है? भाई साहब जी दुआ करना कि बरकत लभ जाए, अच्छा दौलत लभ जाए, मौत टल जाए, खौफ टल जाए, हो जाए हो गए। एडा तुहाडे अंदर खौफ है, एडी तुहाडी मौत का डर है। इसदा मतलब अज तक यीशु का असीं तजर्बा नहीं किया। वो भाई वेखो मैनूं तो एक गल नहीं समझ लगती साढ़े ईमानदार की मत वजी है या दिमाग नहीं है। तुहाडी हर चीज़ शैतान तो शुरू होती, हर चीज़ शैतान तो खत्म हो जाती है। इंज गल है तुहाडे दुआ विच ज़्यादातर मंग लोगे तो दूसरा शैतान नूं फड़ लोगे। बस ये दो चीज़ों से तुहाडी दुआ मुक जाती है। मंगी यार मंगदे बस शैतान नूं यीशु कर दे, शैतान नूं वो कर दे, शैतान नूं ये कर दे। तो मैं तैनूं अज दसना चाहना एडी दुआ विच यीशु नूं आर्डर ना ला। यीशु ने शैतान नूं की करना वो कलाम च लिखिया। इहदा मतलब तेनूं नहीं पता तो तू कदी उन्हें साड़ देंदा, कदी उन्हें भजा देगा, कदी उन्हें उत्ते कर देगा, कदी उन्हें वो पैर च आप ही डिग पेगा, कदी वो तेरे उत्ते डिग पेगा, कदी तू उन्हें पैर च कुचल देगा, वो तेरे कदी सिर ते पै जाएगा। अपनी खेडां लाइयां जो कलाम च शैतान लई सज़ा मरकूम में ओ फई ओनू मिलनी है। उमर तुस कर कलाम च लिखे है ना उनको जंजीरें पहनाओ, बेड़ियाँ पहनाओ, ये है वो है इंदे वो वे जिते मर्जी भजदे फिरो। सो ये है कि सारी चीज़ों का कोई हासिल नहीं हैगा। एवें फजूल असी टाइम ज़ाया किया है। शैतान भी कहता है जाओ निकलो सैड ते एडे तुसी रूहानी रह गए। तुहाडी रूहानीयत मैं की समझना? जे तुसी रूहानी हो ना तो जे इन्ने तुसी रूहानी है वो ना तो बाइबल च कभी भी ना लिखा कि आखिरी वक्त में गुमराही बथेरिया गुमराह कर देगी। दुआ से आप इब्लीस को नहीं भगा सकते, दुआ से आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो सकते। उनके कहेंगे मैं ना दुआ करांगा यीशु मेरे सच्चाई खोल, इंज भी नहीं जे होंदा। लोगों का ख्याल है ना भाई दुआ करांगे हालात बदल जाएंगे। वो भाई तेरे पर ले ये वे वो कितों बदल लेने। खादमान तुहानू सुनाया ही इंज दा ना मैं दुआ करता होता था तो खुदा ने ये कर दिया। वो खुदा का खौफ करो तुहानू तो यही नहीं समझ नहीं हैगी कि बाइबल की कहती है तो तुसी की करदे हो। दाऊद ने वो मैं बच्चा हाँ बुढ़ा हाँ ठीक है मैनू तो खुदा ने वो कूड़े च चुकिया तो बना लिया। उन्हें तो नहीं कहा मैं तो दुआ करना होना हाँ, मैं तो गीत गाने होना हाँ, मैं तो देखो जी दुआ करके गया मैदान जंग में मैं जित लिया। कलीसिया ने तालियां बजाती पाँच साहब बाजवा पाँच साहब ने तो कमाल कर दिता। असं तो वो मैंने बड़ी बड़ी दुआ करता रहा, मैं रोज़े रखता रहा, मैं ये करता रहा, कुछ भी नहीं होता इन्होंने चीज़ों नाल। इहदा ये नहीं मतलब ये करनियां नहीं चाहिए, करनियां चाहिए ने। मसला ये नहीं दुआ करनी कि दुआ करनी नहीं, ये ना दुआ करो यीशु मुझ पर सच्चाई खोल दे। वो भाई सच्चाई की तलाश कर लो। यीशु अगे जेड़ा वो गोडे ना रगड़ो न की करो दुनियादारी चो निकलो, छड्ड दो वो चीज़ा क्योंकि तुहानू तो खुदा ने छड़ाने नहीं। तो जिन्हों खुदा ने सच्चाई तो वाकफ करवाना होवे मैं तुहानू दस देना वा खुदा उन्होंने होदी सारी चीज़ां छड़ा देंदा है, होदी ओदा ज़हन बदल देंदा, होदी ओदी सोच बदल देंदा, होदी ओदा हाथ फाड़ लेंदा, होदी लैके चलदा। नहीं तो फिर तुहाडे मेरे वर्गे तफसीरां ते आयतां इकट्ठियां कर के गुजारा करते हैं तो गुमराही लैके फिरदे ने। आओ सारे लोग अपनी अखां बंद करो, अपने सिरों झुकाओ, सारे लोग खड़े हो जाओ, सब खड़े।